کملی والے کا ہے۔ آج بہت سے لوگوں میں غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، کہتے ہیں کہ تم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو، نعوذ باللہ نبی تو قبر میں مٹی ہو گئے ہیں، مٹی کے نیچے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ معراج کا یہ واقعہ جو ہے ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، یہ معراج کا واقعہ جو ہے یہ ہماری توجہ اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ معراج کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ معراج کی عظمت بتاتی ہے کہ نبی دو عالم ختم نبوت والی زبان یہ بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام قبر میں زندہ ہیں، تو موسیٰ کو جس کے صدقے سے نبوت ملی ہے وہ کملی والے آقا بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ تو سامعین کرام، محمد عربی بھی زندہ ہیں، معراج یہ بتاتا ہے نبی زندہ ہیں۔ دیکھا موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے پہنچ گئے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا کہ موسیٰ مجھ سے بھی پہلے، کہا اللہ نے اب اتنی طاقت دی ہے کہ ہم اللہ کی طاقت سے ہر جگہ پر پہنچ سکتے ہیں، ہر جگہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچا، یہ مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ جہاں نبیوں کی قبریں ہیں۔ کیا ہے؟ نبیوں کی جہاں پر قبریں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے رحمتیں برکتیں رکھی ہیں، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ وہ رحمتیں اور برکتیں ہیں کیا؟ اللہ کے نبیوں کی قبریں ہیں جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کے نبیوں کی رحمتوں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو سامعین کرام، ہمارا ایمان ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبیوں کی قبریں ہوتی ہیں، جہاں پر اللہ کے ولیوں کی قبریں ہوتی ہیں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے طریق اسلام، اس کا مطالعہ میں کر رہا تھا تو اس میں میں نے صفحہ نمبر 285 پر پڑھا۔ یہ کتاب کوئی عام نہیں، آج سے تقریباً 170-80 سال پرانی کتاب ہے جو انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، وہاں سے بڑی مشکل سے کئی بار محفوظ رہی تو کسی نے مجھے گفٹ کیا یہ۔ تو اس کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ قبروں یعنی کہ اس مقام پر لوگ کہتے ہیں قبروں پہ نہ جاؤ، قبروں پہ کیا رکھا ہے، قبروں میں کیا ہے، نہ نہیں جانا چاہیے، ان لوگوں کے لیے یہ بات ہے۔ یہ طریق مدینہ کی جلد نمبر 4 ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ جہاں پر یعنی کہ جہاں پر ہم حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں نا کعبہ کے اندر، زمزم کا جہاں پر کنواں ہے، ذرا غور سے سننا، جہاں پر زمزم کا کنواں ہے وہاں سے لے کر حرم تک، خانہ کعبہ تک 390 کتنے 390 نبیوں کی قبریں ہیں۔ اگر قبروں پہ جانا حرام ہے، گناہ ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر اپنا کعبہ کہیں اور پہ بنا لو، وہاں تو نبیوں کی قبریں ہیں، وہاں پہ بھی قبریں ہیں، پھر وہاں پہ کیوں جاتے ہو؟ وہاں پر 300 نبیوں کی قبریں ہیں۔ آج اب وہ لوگ قبروں سے جو ڈرتے ہونے چاہیے پھر اپنا کعبہ بھی کہیں اور پر بنائے نا جہاں پر قبریں نہیں ہیں، شرک دیتے ہیں جی، فتوے دیتے ہیں جی یہ شرک ہے جی، یہ بدعت ہے، قبروں پہ کیا رکھا ہے؟ تو وہاں پر جا کے تم حج روزہ کرتے ہو، عمرہ کرتے ہو، عبادات کرتے ہو، تو یہ یقیناً 390 انبیاء کی جہاں پر قبریں ہیں تو کہیں مقام وہ ایسا بھی آتا ہوگا، استغفر اللہ اللہ معاف فرمائے، ہمیں تو نہیں پتا، انجانے میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کو نہیں پتا وہاں پر نبیوں کی قبروں پر بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہوں گے جا کر، ہوتا ہے نا، کیونکہ پتہ نہیں، نشاندہی نہیں ہے، طریق پڑھ کے دیکھ لیں، ویڈیو نکال کر دیکھ لیں، وہاں پر حرم کے اندر کسی نبی کی قبر کی نشاندہی نہیں ہے۔ اگر قبرستانوں میں بھی چلے جائیں وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے پتھروں کی جگہ بنی ہے، یہ جہاں پر قبر ہے یہ نہیں پتا کس کی قبر ہے، ماحول ہی ایسا ہے۔ لیکن جو ہمارا ایمان یہ ہے، اگر آپ بھی اب آپ سبھی سنی بیٹھے ہمارے گاؤں میں الحمدللہ سبھی اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہیں، اگر آپ سے کوئی کہنا جی آپ قبروں پہ جاتے ہو تو جا کے سجدے کرتے ہو وہاں پر، ان سے یہ کہنا ہمارا مقصد سجدہ اس طرح کرنے کا نہیں جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہم تو اللہ کے ولی مان کر ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ سجدے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، وہ شرطیں کیا ہوئے؟ جیسے نماز کے لیے اذان کا ہونا ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ہوتا کہ نہیں ہے؟ لیکن جب قبروں پہ جب تم جا کے بوسہ لیتے ہو، قبروں پر جب تم جا کے فاتحہ خوانی کرتے ہو، تعظیم کرتے ہو، کیا کبھی آپ نے ماتھا زمین پر لگا کر وہ تسبیح پڑھی جو نماز والی پڑھتے ہو؟ بولو جی وہ پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا۔ کیا تم جا کر یہ نیت کرتے ہو میں نیت کرتا ہوں اس قبر کو سجدہ کرنے کی؟ کیا یہ کرتے ہو؟ نہیں کرتے۔ پھر ان کو بتایا کرو ہم سجدہ نہیں کرتے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ سجدہ صرف خدا کے لیے ہے، ہم تعظیم کے لیے خدا کی نشانیوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تعظیم کے لیے ہم کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ان سے ڈرتے ہیں پھر انہیں چاہیے کسی اور جگہ پر چلے جائے، جیسے حضرت معین الدین اجمیری علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں ارے لوگوں ہم اللہ کے ولیوں کو اس لیے مانتے ہیں اور ان کا بوسہ اس لیے لیتے ہیں
کہ یہ جبریل نے میرے نبی کے قدموں کو بوسہ دیا تھا، اور بندوں کا، اللہ کے خاص برگزیدہ بندوں کے ہاتھوں کا بوسہ ہم اس لیے لیتے ہیں کہ ان کی نسبت جو ہے مدینے والے کے ساتھ ہے، اس لیے ہم ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی، جبریل نے اذان کہی، اور یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ اذان کون سی تھی، کیسے تھی، کہاں تھی۔ یہ بھی میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق فقہ جعفریہ کے جو امام ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وہی اذان دی ہے جو میرے والد امام باقر نے دی۔ آج دیکھنا ہے شیعوں کی اذانیں بدلی کہ نہیں بدلی، انہوں نے طرح طرح کے نظام، طرح طرح کے الفاظ اس میں شامل کر لیے۔ امام جعفر صادق جو فقہ جعفریہ کے امام ہیں، شیعہ جس کو امام اپنا سمجھتے ہیں، ان کی کتاب ہدیۃ الشیعہ تفسیر کمی ہے، اور اس کے اندر میں نے خود پڑھا ہے، تحفۃ المجالس ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے وہ اذان دی ہے جو میرے والد امام باقر نے دی تھی، میرے والد امام باقر نے وہ اذان دی ہے جو امام زین العابدین نے دی تھی۔ امام زین العابدین نے وہ اذان دی جو 18 سال کے علی اکبر نے کربلا میں دی تھی۔ علی اکبر نے وہی اذان دی ہے جو امام حسین نے علی اکبر سے اذان دلوائی تھی، اور امام حسین نے وہی اذان دلوائی ہے جو کوفہ کی مسجد میں مولا علی شیر خدا نے اذان دی تھی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے وہی اذان دی ہے جو حضرت عثمان غنی نے دلوائی۔ عثمان غنی نے وہی اذان دلوائی جو حضرت عمر فاروق نے دلوائی۔ حضرت عمر فاروق نے وہی اذان دلوائی ہے جو حضرت صدیق اکبر نے دلوائی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے اپنے دور خلافت میں وہی اذان دلوائی ہے جو میرے نبی نے حضرت بلال حبشی سے دلوائی ہے، اور حضرت بلال حبشی نے وہی اذان دی ہے، وہی اذان دی ہے جو مسجد اقصی کے اندر نبیوں کی امامت کرتے ہوئے میرے نبی نے حضرت جبریل امین سے سنی تھی۔ آج بدلی ہیں اذانیں، نمازیں بدل گئیں، آج بدلی ہیں اذانیں، نمازیں بدل گئیں، اسلام وہی ہے، دکانیں بدل گئیں، لوگوں کا انداز بدل گیا، اپنی کمائی کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں یہ نام زیادہ لوں گا لوگ مجھے زیادہ پیسے دیں گے، میں ایسی تقریر کروں گا لوگ مجھے زیادہ پیسے دیں گے۔ یہ نظام دنیا داری کا جو ہے، یہ میرے نبی نے معراج کی رات یہ نہیں ہمیں بتایا، میرے نبی نے معراج کی رات، معراج کا واقعہ جو ہے ہمیں یہ درس دے رہا ہے، لوگوں آپس میں بھائی چارہ اختیار کرو، آپس میں پیار کرو۔ لیکن آج کل افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑی، علماء کرام بھی ہمارے جو ہیں یہ غلط سائڈوں پہ لگ گئے ہیں، شعر پڑھتے نہیں جب تک لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آیا۔ ایسے ہوتا ہے نا، جو طرز نہیں لگاتا جی مزہ نہیں آیا، اصل بات ہوتی ہے سمجھانے کی، جو پکی ٹکی اور سمجھ والی ہو، وہ بات ہو جو کسی کے دل پر اثر کر جائے، یقین کریں وہی بات ہوتی ہے۔ میرے نبی کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی اذان دی ہے، وہی اذان دی ہے جو مسجد اقصی میں 1,24,000 انبیاء کو جماعت کرواتے وقت حضرت جبریل امین نے اذان دی تھی۔ اس کا حوالہ آپ نوٹ فرمائیں، اس کا حوالہ ہے علامہ مفتی غلام فرید، یہ دیوبندیوں کے مفتی ہیں، ان کا فتویٰ ہے جس کا نام فتاوی فریدیہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 312 پر یہ لفظ لکھے ہیں، میرے پاس موجود ہے، فتاوی فریدیہ صفحہ نمبر 312 پر یہ بات موجود ہے۔ علامہ غلام فرید دیوبند کے جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اذان وہاں پر جبریل نے جو دی تھی اس کا انداز یہ تھا، اور جس اذان کی آواز میرے نبی نے عرش پر سنی تھی اس کا انداز یہ تھا کہ پہلے بھی درود شریف پڑھا گیا، اس کے بعد اذان، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھا گیا، یہ اذان ہوئی۔ آج دیکھ رہے ہیں اذانیں کیسی کیسی، کچھ بغیر درود و سلام کے اذان، ڈائریکٹ اللہ اکبر۔ لیکن ہم ہیں سنی الحمدللہ، ہم کسی اختلاف نہیں کرتے، لیکن ہمارا ایمان تو ہے، بس اس بات پر آ جاؤ، اس طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ جس طرح میرے آقا علیہ السلام نے اسلام میں داخل ہو کر بتایا ہے۔ تفرقہ بازیاں نہیں، کسی کو جنمی جنتی کہنا چھوڑ دو، بس رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، رسول اللہ کے ساتھ محبت کرو، جو جیسا ہوگا وہ جنتی ہے یا جنمی ہے یہ خدا جانتا ہے، مرنے کے بعد قیامت کے روز ہی پتہ چل جائے گا۔ بس اپنے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت بٹھا لو، دل کے اندر اہل بیت کی محبت بٹھا لو، اللہ کے ولیوں کا پیار، اللہ کے نبیوں کا۔ ہم ہیں اہل سنت، ہم اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں اور اپنے نبی کے حکم کے مطابق ہم تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ہم رسولوں کے بھی ماننے والے ہیں، ہم نبیوں کے بھی ماننے والے ہیں، ہم سب صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، تمام ولیوں کے بھی ماننے والے ہیں، بلکہ ہمارا ایمان اہل سنت کا یہ ہے
بابا فرید کے غلاموں کا ایمان یہ ہے، غوث اعظم کے غلاموں کا ایمان یہ ہے، سلطان العارفین کے غلاموں کا، سب اللہ کے ولیوں کے ماننے والوں کا ہمارا ایمان یہ ہے، بندہ جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہم اس ایمان کے قائل ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جی تو نے عمل کر لیا، اب قبر میں جا لگ پتے جائیں گے، وہاں پر تجھے ڈنڈے پھریں گے، وہاں پر تجھ پر عذاب ہوگا، تجھ پر یہ ہوگا، لیکن ہمارا ایمان یہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب بڑا پیار کرنے والا ہے۔ مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آپ کو؟ بلند آواز سے اللہ کے نام پر کہیں اللہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ غفور ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے۔ وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہمارے لیے نہیں ہے۔ وہ قہار ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے حبیب کو تبرہ بولتے ہیں، جو اس کے حبیب کی گستاخیاں کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قہار ہے۔ ہمارے لیے قہار نہیں کہتے ہیں جی قبر میں جائیں گے تو قبر میں عذاب ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے قبر میں چلے جاؤ، اگر قبر میں حساب و کتاب ہوگا پھر قیامت کے روز حساب کیا ہوگا؟ قبر میں نامہ اعمال نہیں دکھائے جائیں گے، حساب و کتاب نہیں ہوگا، بس قبر کا ایک عذاب ہوگا۔ وہ پتہ کیا ہے؟ جو نیک ہوں گے ان کی قبر کو کھول دیا جائے گا، جو گناہگار ہوں گے ان کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ باقی نامہ اعمال کا حساب کتاب جو ہے یہ قیامت کے روز کیا جائے گا۔ وہی بات جو بیان کے شروع میں نے کی، میرے نبی کو اللہ نے 3 دعاؤں کا اختیار دیا۔ ایک دعا میرے نبی نے پیدا ہوتے ہی کر لی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ دوسری دعا پھر معراج کی رات، یا اللہ میرے لیے تو معراج کے جانے کے لیے براق کی سواری کا انتظام کیا گیا، میرے لیے تو سواری ہے، اور میری امت جب پل صراط سے گزرے گی میری امت کا کیا بنے گا؟ وہاں پر بھی دعا امت کے لیے کر دی۔ اب تیسری دعا بچی میرے نبی کی، وہ پھر ہم گناہگاروں کے لیے۔ آقا کی رحمت دیکھیں نا کیسی سرکار کی رحمت ہے، کیسی محبت ہے میرے نبی کی۔ آقا علیہ السلام پھر قیامت کے روز نفسا نفسی سارا جگ پکار رہا ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کی پکار ہوگی، میرے آقا پھر کہیں گے کہ یا اللہ میری امت ہے اسے بخش دے۔ جو نبی تمام نبیوں کو امتوں کو بخشوائے گا، جو نبی، وہ نبی نے آخری دعا قیامت کے دن کے لیے رکھی ہے، جو وہ اس دعا کے لفظ یہ ہے، آقا فرماتے ہیں میں دعا کروں گا یا اللہ جتنے بھی نبی رسول ہیں سب کی امتوں کو بخش دے، سب کے گناہ معاف کر دے۔ آپ اندازہ لگاؤ، سمجھدار بیٹھے ہو، جو نبی تمام نبیوں کی امتوں کو بخشوائے گا، کیا وہ اپنی امت کو نہیں بخشوائے گا؟ بولو یار، بولا کرو۔ جو تمام نبیوں کو بخشوا سکتا ہے وہ اپنی امت کو بھی بخشوا سکتا ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ کلیئر ہو گیا، وہ بھی سنیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے والدین نعوذ باللہ جہنمی تھے، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، ارے استغفر اللہ، ذرا دے یہ بھی سنو، جو اپنی امت کے گناہگاروں کو بخشوا کر جنت میں لے جائے گا، کیا اپنے والدین کو چھوڑ دے گا؟ بولو یار، سمجھ آ رہا ہے نا مسئلہ؟ جو تمام نبیوں کی امتوں کو بخشوا سکتا ہے، اپنی امت کو بخشوا سکتا ہے، کیا اپنے والدین کو نہیں بخشوا سکتا؟ لیکن ہمارا ایمان یہ نہیں ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ وہ کافر ہے ہی نہیں۔ کافر تو تب ہونا جب انہوں نے اسلام کا انکار کیا ہو، سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے نا، آپ سے تو آپ نے بھی سنا ہوگا، ان سے کہا کرو نبی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، ان کا تو وصال ہی پہلے ہو چکا تھا، ماں کا بھی باپ کا بھی اعلان نبوت سے پہلے۔ تم کس کلمہ پڑھنے والے کی بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ سوچنے کی بات ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کب کلمہ پڑھ لیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کب اللہ کے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا؟ بس لوگوں کو بتا کے چلے گئے میرے بعد ایک آئے گا، میرے بس اس محبت میں ان کی بخشش ہو جائے گی، جو ان سے محبت کرتا رہے گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اب رہی والدین کی بات، حدیثیں بے شمار ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے والدین کو قبر سے نکال کر بھی اسلام قبول کروایا، اور قیامت کے روز آقا فرماتے ہیں اس وقت تک میں جنت میں جاؤں گا نہیں جب تک میرا ایک امتی بھی پیچھے رہ جائے گا، میں ہر ایک امتی کو لے کر جنت میں جاؤں گا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا، فرماتا ہے جب میں عرش پر پہنچا نا میں بڑا حیران ہو گیا۔ جیسے آپ میں سے کوئی بندہ کسی شہر میں جائے، ہر بازار میں آپ کے نام کی فلیکسیں لگی ہوں، آپ کے نام کی تصویریں لگی ہوں، وہاں پر کسی مکان کے اوپر لکھا ہو یہ ملک ذوالفقار صاحب کا مکان ہے جی، کسی پہ لکھا ہو حاجی حسین صاحب کا مکان ہے، بابا سردار صاحب کا مقام ہے، یہ فلاں کا ہے فلاں کا، خوش ہوں گے نا یار ہم تو آئے یہاں پر پہلی مرتبہ، ہمارے مکان پہلے بنے ہوئے ہیں، ہمارے محل پہلے ہی ہیں۔ تو آقا فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات گیا میں بڑا حیران ہو گیا، جب میں جس مقام پر بھی پہنچتا ہوں، مقام کوثر پہ پہنچا، میں نے دیکھا کوثر کے جام پر بھی محمد لکھا ہے، مقام کوثر پر بھی میرا نام، حوران جنت کی جبی پر میرا نام،
सिदरा की बुलंदियों पे मेरा नाम, अजानों की ललकार में मेरा नाम, नमाजियों की इबादत में मेरा नाम, मुजाहिद की पुकार में मेरा नाम। अल्लाह ने फरमाया ए प्यारे हबीब परेशान होने की बात नहीं है, जरा गौर से देखना। ए प्यारे हबीब हर एक जगह पर तेरा नाम होगा, मुकर्रर की तकरीर में भी तेरा नाम होगा, महरत की तहरीर में भी ए प्यारे तेरा नाम होगा, मुफस्सर की तफसीर में भी ए प्यारे तेरा नाम होगा, खतीब के खुतबे में भी ए हबीब तेरा नाम होगा। ए प्यारे जहां पर होगा मैं खुदा का नाम, प्यारे वहीं पर होगा मुस्तफा तेरा नाम। जहां पर भी मैं गया, जिस मकाम पर भी मैं गया, हर मकाम पे मैंने देखा कि मेरा नाम वहां पे लिखा है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आगे गया, मैंने देखा कि जन्नत की हूरें, ये बड़ा मशहूर वाक़या आपने पहले भी सुना होगा। आका फरमाते हैं मैंने देखा कि जन्नत की हूरें बड़ी सज दज के बैठी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि जो बंदा दुनिया में नेकी का अमल करेगा उनकी शादी जन्नत की हूरों के साथ की जाएगी। जो आपने सुनी है ना वो 70 हूरों वाली बात, फिर वो भी मिसाल सुन ले, जिन्होंने अमल नहीं किया उन्हें हूरे नहीं, उनको हूरे मिलेंगे। फिर हूरे से मुराद ये है कि वहां पर सजाएं मिलेंगी, डंडे फिरेंगे जो नेक नहीं करते। हूरे उनके लिए हैं जो नेकी का अमल करते हैं और अल्लाह के हबीब के साथ मोहब्बत करते हैं। आका फरमाते हैं मैंने जब ये पैगाम सुना ना नेकों के लिए हूरे हैं, तो मेरे ज़हन में ख्याल आ गया मेरे पीछे यार भी हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक भी हैं, हजरत जुबैर तलहा भी हैं, दीगर सहाबा इकराम बिलाल भी हैं। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पर अपने यारों का रिश्ता तय ना कर जाऊं, इन हूरों से बात ना कर जाऊं कि मैं अपने यारों का फलां फलां के साथ रिश्ता कर रहा हूं, उनके लिए ये है, उनके लिए ये है। आका फरमाते हैं मैं आगे गया, मैंने देखा कि बेशुमार हूरें वहां पर मौजूद थी, बड़ी सज दज के बड़ी बैठी हुई थी। और मैंने कहा ये मेरे अबू बकर सिद्दीक के लिए है, ये मेरे उमर के लिए है, ये मेरे उस्मान के लिए है, ये मेरे अली के लिए है, ये तलहा के लिए है, ये ज़ुबैर के लिए है, ये खुबैब के लिए है, ये खबाब के लिए है, ये अबू दाऊद के लिए है, ये अबू हुरैरा के लिए है। मैंने एक एक साहबी का नाम लेकर एक एक को बता दिया। अब रह गया मेरा बिलाल, बुलंद आवाज से रब का प्यारा बिलाल रह गया, रंग का काला बिलाल रह गया अब मेरा बिलाल। उधर एक बिलाल रह गया, इधर हूरों की सरदार रह गई। जो हूरों की सरदार थी एक वो रह गई और एक मेरा बिलाल रह गया। वो हीरों की सरदारा मेरी तरफ तवज्जो करके कहने लगी ए कमली वाले आका, मेरा नाम किसके माथे पे लिखा है, मेरे लिए किनको मुंतखब किया? आका फरमाते हैं तेरे लिए मैंने अपना बिलाल मुंतखब कर लिया। अब वो जो हूर थी ना वो बड़ी हैरान हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगी, कहने लगी मेरे लिए रंग का काला बिलाल रह गया, मेरे लिए वो बिलाल ही रह गया। आका फरमाते हैं अरे तू तो अभी जवाब देने लगी है कि मेरे लिए बिलाल रह गया, अभी तो मैंने बिलाल से जाके पूछना है कि ये तुझे कबूल भी है कि नहीं है। वो कहती है अच्छा जी। वो हूर पता क्या कहती है, जिनको उलमा इकराम ने कहा, आका अलैहिस्सलाम से वो हूर कहने लगी आपने मेरे नाज नहीं देखे, फरमाया माना तेरे नाज बड़े हैं, तू नाज में बढ़कर है, तुझे मेरे बिलाल का नहीं पता वो न्याज में बढ़कर है। अगर तू नाज में बढ़कर है तो वो न्याज में बढ़कर है। उसने कहा मेरे अदाएं बड़ी हैं, आका ने फरमाया माना तेरी अदाएं बढ़कर हैं पर मेरा बिलाल हया में बढ़कर है। तू अदा में बढ़कर है, वो हया में बढ़कर है, माना तू जिसामत में बढ़कर है और मेरा बिलाल जो है ये इबादत में बढ़कर है। माना तू जान में बढ़कर है और मेरा बिलाल जो है वो ईमान में बढ़कर है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आगे मेरा गुजर हुआ, मैंने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे हबीब मेरे करीब आ जा, और करीब आ जा, और करीब, इतना करीब कि मुझ में और मेरे खुदा में आपस में फर्क नहीं रहा। फिर यहाँ पर एक सौदा तय हुआ, आखिरी बात है, यहाँ पर एक सौदा तय किया गया, एक बात मुंतखब की गई, कहा कि हबीब आज सौदा कर लें, आज तकसीम कर लें, आज तकसीम करें। फरमाया क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ प्यारे आज एक तू है और एक मैं हूं, यहां पर तीसरा नहीं है कोई भी, हम दोनों हैं, हमारे अलावा यहां पर कोई नहीं है, तीसरा कोई नहीं है। मिराज की रात देख प्यारे बुलाने वाला मैं हूं और आने वाला तू है। बुलंद आवाज से आप सुभान अल्लाह कहते। अब ये अनाम जो है सब उम्मतियों के लिए है, आपने सुनना है, हर अनाम पर आपने सुभान अल्लाह कहना है, क्योंकि ये वो
وقت تھا جب میرا اللہ بھی میرے نبی کے ادا کو دیکھ کر کہہ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا اللہ بھی کہہ رہا تھا۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ وہ بھی میں مختصر بتاؤں گا کہ اب آپ نے سنا نبی پاک بار بار نمازوں کے لیے گئے، وہ نمازوں پہ جانا مقصد کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا بار بار مشتاق تھا کہ بار بار اپنے نبی کو بلاؤں اور دیدار کروں، لیکن میں نے جو پڑھا ہے حوالے کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اللہ کو یہ نہیں تھا کہ میں بار بار اپنے حبیب کا دیدار کروں، لیکن دیدار کسی اور کو کروانا تھا، اس سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ بھی آپ ذرا غور کریں۔ مختصر ہے کہ آقا علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا پیارے بلانے والا میں ہوں اور آنے والا تو ہے، اور پیارے شان دینے والا میں ہوں، شان لینے والا تو ہے۔ اللہ دعا سے نبوت کا تاج پہنانے والا پیارے میں ہوں، اور نبوت کا تاج پہن کر رحمتوں دنیا والوں پر رحمتیں آپ کی چھا جانے والا پیارے تو ہے۔ اے پیارے مزمل کی چادر دینے والا میں ہوں، اور چادر میں گناہگاروں کو چھپانے والا تو ہے۔ اے پیارے جنت میری مالک تو ہے، ساقی جام میرا ہے ساقی تو ہے، کلام میری ہے ادا تیری ہے، پیارے کتاب میری ہے زبان تیری ہے۔ کتاب میری ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے نا، کہا پیارے کتاب میری ہے اور زبان تیری ہے۔ اے پیارے بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، میں نے سب کچھ تجھے دے دیا، اے پیارے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنت میری ہے اور اس میں امت تیری ہے۔ اے پیارے قدرت میری ہے اور رحمت تیری ہے، بخشش میری ہے، شفاعت تیری ہے، پیارے برکت میری ہے، حرکت تیری ہے، یہ خلقت میری ہے، اے کملی والا یہ امت تیری ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں نا، بولو ایسے ہے نا، بندے ہم اللہ کے ہیں لیکن امتی مصطفیٰ کے ہیں۔ یہ اس دن سے سودا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ نمازیں لے اور تحفہ لے اور چلا جا۔ یہاں پر آپ نے غور کرنا کہ وہ بار بار نبی کا دیدار کروانا کس کے لیے ضروری تھا، وہ اس بات فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملتے رہے، معاف ہوتی رہی نمازیں، آخر کار وہ 5 نمازیں رہ گئی۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خدا کو خبر یہ نہیں تھی کہ امت پڑھے گی 5 نمازیں، میں پہلی 5 دے دیتا ہوں؟ یہ تو بہانہ تھا باقی 50 نمازیں دینے کا، ایسے کہ نہیں، یہ تو بہانہ تھا۔ اللہ کو خبر ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات وہ ہستی ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، ایک پتا بھی ہلتا ہے تو میرے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں وہ ہلتا، میرے اللہ کو بھی اس کی خبر ہے۔ اگر ہم نے 5 نمازیں پڑھنی تھی، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے اللہ کو پتا تھا کہ یہ امت 5 نمازیں پڑھے گی۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے نا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کا مشتاق ہوا، اللہ کے دیدار کا طلبگار ہوا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ بابا جی بڑے سننے والی بات ہے کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ غیب سے آوازیں لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، تو موسیٰ نے پتہ کیا کہا کہ اللہ میں دیکھ نہیں سکتا یا تو نظر آ نہیں سکتا؟ سوچنے کی بات ہے، ذرا غور سے سننا کہ اللہ میں دیکھ نہیں سکتا یا تو نظر نہیں آ سکتا؟ کہا میں نظر بھی آ سکتا ہوں لیکن تیری نظر میں نہیں آ سکتا۔ میں نظر آ سکتا ہوں لیکن تیری نظر میں نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ یا اللہ پھر تجھے کون دیکھے گا؟ کون ہے جو تجھے دیکھے گا؟ تجھے کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا نا گومل صاحب، کوئی تو ہے دیکھنے والا۔ ایک بندہ پردے میں رہتا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہے، کوئی تو ہے اس کے پاس کھانا لے کر جانے والا، کہ وہ کسی کو نہیں ملتا، وہ کھانا ہی نہیں کھاتا، کچھ تو ہے نا۔ خدا اگر ہے تو کسی نے تو دیکھا ہے کہ اللہ تو ہے تو کوئی تو تجھے دیکھے گا، بتا وہ کون ہے؟ تو شاعر نے کہا نہ اے موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، بولو نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ نبیوں کی آنکھ دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، موسیٰ مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ مجھے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگر مجھے دیکھے تو نگاہ مصطفیٰ دیکھے۔ فرمایا کہ مصطفیٰ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ فرمایا میرا یار ہے، میرا حبیب ہے۔ فرمایا مولا اگر وہ تیرا حبیب ہے تو پھر میں کون ہوں؟ فرمایا تو کلیم ہے۔ فرمایا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ آواز آئی اے موسیٰ کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ تو آتا ہے
اور مجھے آگے آواز دیتا ہے میری مرضی ہو میں تیرے ساتھ آواز سے ملاقات کروں یا نہ کروں. حبیب وہ ہے ام ہانی کے گھر میں سویا ہوگا, میں طلبگار ہوں گا, وہ آرام سے سویا ہوگا, اس کی مرضی آئے نہ آئے. یہ حبیب ہے. میں چاہتا ہوں اسے, وہ آئے یا نہ آئے, یہ میرا حبیب ہے. جب باتیں اور بھی بڑی ہوئی, جب بات بڑھ گئی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی کہ یا اللہ اگر تو نہیں دیکھ سکتا مجھے وہ دکھا دے جو تجھے دیکھے گا. بڑی محبت کی بات ہے, یقین کریں کہ یا اللہ اگر میں تجھے نہیں دیکھ سکتا پھر مجھے وہ دکھا دے جو تجھے دیکھ رہا ہے. جیسے ایک مریض ہو نا, پیر کا بڑی محبت والا ہوتا ہے, یا بندہ حج عمرہ کر کے جب آتا ہے لوگ ملتے ہیں, اس کے ماتھے کا بوسہ, اس کے بازوؤں کا بوسہ, ہاتھوں کا بوسہ, یار یہ ہاتھ تیرے خانہ کعبہ کو لگے تھے, یار تو ان نگاہوں سے گنبد خضرا کو دیکھ کے آیا ہے, یار اس دھرتی پر تو پھر کے آیا ہے, بڑے مقدر والا ہے. ہوتا ہے نا, ایک مرید پیر کے پاس چلا جائے, ایک مرید نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, وہ اس کے ہاتھ ہی چومتا رہے گا, اچھا تو نے میرے پیر کے ہاتھوں کا بوسہ لیا, اب اپنے آ کر میں تیرے ہی ہاتھ چوم لیتا ہوں. محبت کی بات ہے نا. موسیٰ بھی اسی محبت میں چلے گئے, کہتے ہیں کہ یا اللہ پھر مجھے وہ اپنا حبیب ہی دکھا دے جو جس نے تجھے دیکھا مجھے اس کا دیدار. کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ میں تجھے دیدار کرواؤں گا. وہ نمازوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبیوں کا آنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا, آ کر بار بار آنا جانا, یہ اصل میں مقصد جو تھا یہ موسیٰ کو دیدار کروانے کا تھا کہ موسیٰ تو طلبگار تھا, آج میں اپنے حبیب کو بار بار تیری جانب بھیج رہا ہوں, تو بھی دیکھتا رہے گا میں بھی دیکھتا رہوں گا, تجھے بھی دیدار ہو جائے گا اور مجھے بھی دیدار ہو جائے گا. جب اس مقام پر پہنچ گئے نا, مقام پر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بس ہے یہاں پر. فرمایا جبریل کیوں؟ یا رسول اللہ آگے نور ہے. فرمایا تو کیا ہے؟ میں بھی نور ہوں. فرشتے بھی نور کے ہی ہے نا, کہ آگے نور ہے, تو کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں بھی نور ہوں. اگر وہ بھی نور ہے تو بھی نور ہے تو پھر میں کیا ہوں؟